السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و سامعین، قرآن کریم کو لے کر مسلسل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ایک بار پھر اسی آیت کی تلاوت کرتا ہوں جس میں قرآن کریم اپنی معرفی کر رہا ہے اور خود اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قرآن کریم کا ایک کام یہ ہے کہ وہ تمام انسانوں کے لیے موعظہ بن کر نازل ہوا۔ یہی قرآن ہے جو انسانوں کے سینے کی بیماریوں کا معالجہ بھی کر دیتا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کا باعث بن جاتا ہے، اور جب انسان کو ہدایت پاداشی مل جاتی ہے، یعنی اپنی انسانیت کی باتوں پر عمل کرتا ہے، تو پروردگار اسے دوسری ہدایت دیتا ہے اور وہ مقام تقویٰ تک شامل ہو جاتا ہے۔ پھر چوتھا کام اس قرآن کا صرف مومنوں اور متقین کے لیے یہ ہے کہ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنین کے لیے رحمت کا کام کرتا ہے۔ رحمت جو ایک بڑا موضوع ہے، اتنا بڑا موضوع کہ پروردگار نے اپنی تمام صفات میں اس رحمانیت کو اتنی ترجیح دی کہ ہر سورے سے پہلے اپنی اس صفت کا ذکر کرنے کا حکم دیا، اور یہ کہا کہ جب بھی کسی سورے کی قراءت کرنا چاہو تو پہلے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اس خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ دونوں کے معنی اور مفاہیم سے آپ واقف ہیں، لیکن پروردگار نے اسی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ لہٰذا اس رحمت کو جب ہم قرآن کریم میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ائمہ اہل بیت کی تعلیمات میں رحمت کے مفہوم کو جاننا چاہتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ عمل جو انسان کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کا سبب بن جائے اسے رحمت کہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس دنیا میں جب ہم زندہ ہیں تو ہمیں پانی چاہیے، زندگی کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، زندگی کے لیے آرام کی ضرورت ہے۔ لہٰذا پروردگار جو کہ رحیم ہے، اس نے کہا میں نے مومنوں کے لیے ان تمام چیزوں کا انتظام کیا ہے اپنی رحمت کی بنیاد پر، چونکہ میں رحمان ہوں اور رحیم ہوں۔ نہ صرف یہ کہ دنیا میں ان کو چند ضرورتوں کا سامنا ہے، بلکہ جب یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو قبر کی تاریکی میں بھی کچھ چیزوں کی ضرورت محسوس ہوگی، محشر کے میدان میں بھی ضرورتیں ہوں گی، اور جنت میں جانے کے بعد بھی اس انسان کو بہرحال کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی۔ میں اپنی رحمت کی بنیاد پر وہاں بھی ان کو عطا کر دوں گا۔ لہٰذا جب ائمہ معصومین سے یہ پوچھا گیا کہ جب رحمان کا معنی بھی رحم کرنے والا اور رحیم کا معنی بھی رحم کرنے والا ہے، تو پھر ان دونوں کا باہمی فرق کیا ہے؟ معصومین نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جن میں سے ایک حصہ اس کی صفت رحمانیت سے مخصوص ہے اور 99 حصے اس کی صفت رحیمیت سے مخصوص ہیں۔ اس دنیا کے اندر تم جتنا بھی اللہ کا کرم دیکھتے ہو، جتنی نعمتیں دیکھتے ہو جو ہماری زندگی کو بہتر بنا رہی ہیں، یہ سب رحمان ہونے کی بنیاد پر ہیں، یعنی رحمت کے اس ایک حصے سے اس کائنات کے روزگار کو چلایا جا رہا ہے۔ لیکن 99 حصے پروردگار کی رحمت کے محفوظ ہیں جو روز قیامت مومن کے لیے مخصوص ہو جائیں گے۔ لہذا پروردگار جہاں قیامت میں 99 حصے مومنوں کے لیے رحمت کے کھول دے گا، اس دنیا میں بھی مومنوں کے لیے ایک خاص رحمت بن کر یہ قرآن کریم نازل ہوا۔ لہذا آواز آتی ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ قرآن کریم مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ کیسے رحمت ہے؟ بالکل اسی طرح سے کہ جیسے ہم اپنے ذوق کو دیکھیں اور اپنے شوق کو دیکھیں، اگر ہمارے سینوں میں ایمان پایا جاتا ہو، اگر ہمارے اعمال میں تقویٰ اور خضوع و خشوع پایا جاتا ہو اور حقیقی معنی میں ہم مومن ہوں، تو پھر ہماری اپنی چوائس پر اور ہماری اپنی پسند کے مطابق یہ قرآن ہمارے لیے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب قرآن کی تفسیر لکھنے والے
تفسیر کرتے ہیں تو ان کی گرائش اور ان کا طریقہ ان کی طبعیت سے میل کھاتے ہوئے لوگوں کے لیے نہ جانے کتنے راستے کھول دیتا ہے۔ مثلا اگر کسی مفسر کی گرائش اور اس کا رجحان فلسفے کی طرف ہو تو پھر وہ اسی قرآن سے نہ جانے فلسفے کے کتنے مسائل کو حل کر دیتا ہے، اور اسی طرح سے اگر کسی مفسر کا رجحان ادبیات کی طرف ہو تو پھر وہ اسی قرآن کریم کی آیات سے ادب کے نئے نئے پہلو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اگر کسی مفسر کا رجحان سائنسی دنیا میں ہو، یعنی دنیا کے نئے نئے انکشافات کے اوپر اس کی نگاہ ہو، تو پھر وہ قرآن کریم سے نئے نئے انکشافات کو ہمارے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے۔ لہٰذا ہم تمام مسلمانوں اور بالخصوص مومنوں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں تمام ان افراد پر کہ جو اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہوں، ان پر یہ فرض ہے کہ وہ ایک مرتبہ قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد ترجمہ پڑھیں، اور اس ترجمے کے بعد اپنی ذوق کے مطابق تفسیر کا مطالعہ ضرور کریں کہ یہ قرآن کریم کی آیات آخر بتانا کیا چاہتی ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم کی تفسیر کا زندگی میں ایک بار بھی پورا مطالعہ کر لیں گے تو نہ جانے کتنے ایسے راز ہیں جن کے سامنے سے پردہ ہٹتا ہوا نظر آئے گا، نہ جانے کتنے ایسے سوالات ہیں جو اسی قرآن میں جواب جو چھپے ہوئے تھے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ لہٰذا آئیے ہم یہ طے کریں کہ اپنی زندگی میں سے تھوڑا سا وقت قرآن کریم کے لیے ضرور نکالیں، اس لیے کہ قرآن کا جہاں ایک طرف فرض یہ ہے، جہاں ایک طرف قرآن کا حق یہ ہے کہ جب کوئی دوسرا تلاوت اور قراءت کرے تو پھر ہم سنیں، وہیں دوسری طرف یہ قرآن کہہ رہا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، یعنی قرآن کریم دعوت دے رہا ہے کہ تم اس قرآن کریم کی تلاوت کرو، قراءت کرو جتنا تم سے ہو سکے آسانی کے ساتھ۔ ایک ہی آیت میں پروردگار نے 2 مرتبہ قرآن کی تلاوت پر زور دیا۔ اسی آیت میں کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور کچھ الفاظ کو استعمال کرنے کے بعد پھر دعوت دیتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، پڑھو، دیکھو، غور کرو، اس قرآن کریم کی قراءت کرو جتنا تم سے ممکن ہو۔ اور یہاں پر لفظ یسر آیا ہے، یعنی جتنا ہم سے آسانی سے ہو سکے۔ بعض اوقات جب قرآن کریم کی تلاوت کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو ایک سوال کیا جاتا ہے کہ مولانا قرآن کریم کو صبح کے وقت پڑھنا بہتر ہے یا پھر رات کے وقت پڑھیں یا پھر دن میں پڑھنا چاہیے؟ قرآن کریم خود اس کا جواب دیتا ہے کہ نہ صبح نہ شام، بلکہ جب بھی تمہارے لیے آسانی ہو فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ، جب بھی تم سے میسور ہو، تمہارے لیے بہتر ہو، اس قرآن کو کھولو اور قرات کرو، کیونکہ جتنی بار قرآن کو کھولو گے اس کو دیکھنا بھی ثواب ہوگا، اس کو پڑھنا بھی ثواب ہوگا، اور اس کے اوپر غور و فکر کرنا بھی ثواب ہوگا۔ لہٰذا پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ چند چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، جن میں سے ایک خود خانہ خدا ہے کہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور پھر یہ بیان فرمایا کہ یہ قرآن کریم بھی کعبے کی مثل ہے کہ جس طرح کعبے کو دیکھو تو عبادت میں لکھا جائے گا، اسی طرح اس قرآن کو صرف دیکھو گے تو پروردگار عبادت کے اوقات میں تمہارے وقت کو درج کر دے گا۔ اور پھر پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا علی، آپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کیوں نہ ہو، اس لیے کہ علی قرآن ناطق بھی ہیں اور مومنوں کے لیے کعبہ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ اور پھر چوتھی چیز کہ جو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمائی تھی وہ یہ کہ اپنے والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کی تعلیم جہاں ایک طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، پیغمبر اسلام سے محبت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، وہیں ہمیں یہ قرآن یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ جن افراد کے درمیان ہم زندگی گزار رہے ہیں، جن رشتوں میں ہم جی رہے ہیں، ان رشتوں کے بھی کچھ حقوق ہماری گردن پر ہیں، ہمارے اوپر ہیں، ہمیں انہیں ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور ان حقوق میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے کہ ہم ان کے حق کو ادا کریں، اس لیے کہ اگر ہم نے پوری دنیا کے حقوق کو ادا کیا لیکن والدین کے حقوق کو ادا نہ کیا تو پھر کوئی حق کام آنے والا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے کہ جیسے ہمارے تمام عقیدے تو بڑے پختہ ہوں لیکن توحید مستحکم نہ ہو تو یہ کوئی عقیدہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح سے ہمارے بہت سے اعمال ہوں لیکن ان اعمال میں نماز دکھائی نہ دے تو پھر یہ کوئی عمل کام آنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم سب کے حقوق ادا کرتے رہیں لیکن والدین کے حقوق نہ ادا کریں تو یہ کوئی حق کام آنے والا نہیں ہے۔
قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں اتاریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوں۔ اپنا خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔